نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن العزة لله جميعا. خبردار، تمام عزت اللہ کے پاس ہے. اللہ کے دین میں عزت ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں عزت ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنے میں عزت ہے، دین کی پابندی کرنے میں عزت ہے. اکثر لوگ اس عزت کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے جاہ و جلال کا رعب ڈالنے کے لیے، اچھی پوسٹوں کی ملازمت کے ساتھ عزت تلاش کرتے ہیں کہ شاید میں وزیر بن کر، جنرل بن کر، افسر بن کر میں معزز بن گیا ہوں. الا ان العزت للہ جمیعا. خبردار، عزت اللہ کے دین میں ہے، عزت اللہ پر ایمان رکھنے میں ہے، عزت اللہ کے دین کی پاسداری میں ہے، عزت اللہ کے قوانین پر عمل کرنے میں ہے. یہ وہ عزت، دین کی عزت جس نے صہیب رومی کو اکابر صحابہ کے ساتھ کھڑا کر دیا. یہ وہ عزت جس نے بلال حبشی کو ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑا کر دیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وہ لوگ جنہیں غلام اور حبشی اور افریقی لوگوں کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا، جنہیں صحابہ اکرام کہنے لگے سیدنا آتق سیدنا، ہمارے سید سردار ابو بکر صدیق نے ہمارے سردار آقا ابو بلال کو آزاد کیا. یہ کیا چیز ہے؟ کس نے یہاں تک پہنچایا؟ یہ عزت اللہ کے دین سے ملی ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام تھے، اللہ کے نبی کے غلام تھے، اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو یہ اپنے ساتھ رکھا ہے، اور انہوں نے دین کی خاطر اپنے ماں باپ عیسیٰ قارب چھوڑ دیے، اللہ کے نبی کے ساتھ کو ترجیح دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت کا مقام دیا کہ صحابہ اکرام میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا اسامہ بن زید انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی جگہ سمجھتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے دین کی وجہ سے عزت ہے. آج لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے کہ شاید پیسے سے عزت ملتی ہے، شاید کرسی سے عزت ملتی ہے، شاید یہ جاہ و جلال ان کرسیوں میں رکھا ہے. میرے بھائی، صاحب ایمان جس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہے، جو تہجد ادا کرنے والا ہے، قرآن ظاہر قلب سے پڑھنے والا ہے، جس میں اللہ کے ذکر کے اثرات اس کے چہرے سے نمایاں ہوتے ہیں، اس کے چہرے پہ یہ جلال کے اثرات ہوتے ہیں. جس قدر اس ذات کبریا کا ذکر زیادہ کرنے والا ہوگا، اس کے چہرے پہ یہ جلال کے اثرات ہوں گے. یہ عزت، یہ جلال کرسی میں نہیں، یہ عزت اور جلال اللہ کے ذکر میں ہے. آئیے، اگر عزت چاہتے ہیں اور یہ جاہ و جلال چاہتے ہیں تو یہ نماز میں ہے، یہ تہجد میں ہے، یہ اللہ کے ذکر میں ہے، یہ اسماء اللہ الحسنی میں ہے، یہ ایمان کے مضبوط کرنے میں ہے. جو جس درویشی اور فقیری میں یہ عزت اور جاہ و جلال ہے، یہ اس دولت میں نہیں ہے. آئیے ہم اپنے اصل عقیدہ کی طرف لوٹیں اور اپنے نبی سے صحیح سچی محبت کرتے ہوئے
اس عزت کو حاصل کریں جو آج ہم سے کھو چکی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔